اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کے کسی کام نہ آئے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کسی کام آ سکے گا۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ تم ہرگز ایمان کے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ یہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ ضرور اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اور ہم اسے ایک دن چٹل میدان بنا دینے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ہیں کہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دیتا ہے کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو دور کر دے۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے۔ جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا ہے، کس چیز نے انہیں اتنا دلیر بنا دیا ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، اور آخر کار تم سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، پیغمبروں پر، اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، اپنے قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں
میں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جب کوئی وعدہ کرو تو اپنا وعدہ پورا کرو، اور تنگ دستی، مصیبت کے وقت اور جنگ کی حالت میں صبر کرو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔